السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگ۔ انگریز بلا کے منصوبہ ساز، انہوں نے سما سٹہ جنکشن کو آگرہ، لاہور اور پشاور سے کراچی جانے اور آنے والے ریلوے ٹریفک کے مقام اتصال کے طور پر تعمیر کیا تھا، لیکن پاک بھارت جنگوں کی وجہ سے براستہ بٹھنڈا آگرہ کا روٹ ایسا کٹا کہ آج تک بحال نہیں ہو سکا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1300 کوارٹرز اور آفیسرز کے عالیشان بنگلوں اور ملک کے چند بڑے گڈس یارڈ میں سے ایک اہم ترین واٹرنگ ریلوے اسٹیشن اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے۔ سما سٹہ تاج برطانیہ کی اس ترقیاتی حکمت عملی کا حصہ تھا جس کے تحت بیراج بنے، نہریں نکلیں، جنگلات کاٹ کر رقبہ زمینداروں کو الاٹ کیا گیا، منڈیاں بنیں اور اناج کے ہندوستان کے اندر اور بندرگاہوں تک ترسیل کی ذمہ داری ریلوے پر ڈالی گئی۔ یہ منڈیاں شہر بنے اور دیہاتوں کو شہر سے ملانے والی سڑکیں بنیں تو اور قصبے نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ سما سٹہ کبھی روزانہ ہزاروں افراد کا پیٹ بھی بھرا کرتا تھا۔ 31 مئی 1935 کو کوئٹہ میں شدید زلزلہ آیا جس سے نصف آبادی اور شہر زمیں بوس ہو گیا۔ ہزاروں لوگ رات کے اندھیرے میں ابدی نیند سو گئے۔ کوئٹہ میں اہل پنجاب کی آبادی زیادہ تھی۔ ہر روز ایک پوری ٹرین کوئٹہ سے روانہ ہوتی اور دوپہر کو بہاولپور پہنچتی۔ ان بے گھر لوگوں کے لیے نواب آف بہاولپور کے حکم پر روزانہ 4000 آدمیوں کا کھانا سما سٹہ ریلوے اسٹیشن پر تیار ہوتا تھا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے علیحدہ لنگر بنتے، جبکہ انہیں کپڑے اور جوتے مفت مہیا کیے جاتے اور نقد رقم بھی دی جاتی۔ انگریزوں نے سما سٹہ کو بنایا، لیکن ہمارا لالچ اور عدم دلچسپی اسے کھا گئی۔ پہلے کم و بیش تمام ٹرینیں یہاں رکا کرتی تھیں، لیکن اب چیختی چنگھاڑتی گزر جاتی ہیں۔ دن رات پر رونق رہنے والا یہ ریلوے اسٹیشن اب ویران رہتا ہے۔ سنتے ہیں کہ سما سٹہ اور بہاول نگر کے درمیان 183 کلومیٹر کا نیا ٹریک بچھایا جائے گا، جس پر 8 ارب روپے کی خطیر لاگت آئے گی۔ 10 ریلوے اسٹیشن اور 80 پھاٹک بھی بحال کیے جائیں گے، لیکن کب یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ سما سٹہ وہی ریلوے اسٹیشن ہے جہاں تاریخ میں پہلی بار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کرنسی نوٹ لوٹے گئے۔ 10 فروری 2021 کو 501 اپ فریٹ ٹرین کے ذریعے اسٹیٹ بینک کی 17 ارب روپے اور پرائز بانڈ پر مشتمل نقدی کراچی سے فیصل آباد منتقل کی جا رہی تھی کہ سخت ترین حفاظتی انتظامات کے باوجود رات کے وقت سما سٹہ ریلوے اسٹیشن پر ویگن کا دروازہ توڑ کر 50 لاکھ روپے چوری کر لیے۔ ملزم تو بعد میں گرفتار ہو گئے، لیکن یہ واقعہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ سما سٹہ کے بعد بہاولپور ہے، متحدہ ہندوستان کی امیر ترین ریاست کا صدر مقام۔ 15 اکتوبر 2020 کو بہاولپور کے نو تعمیر شدہ اسٹیشن کا افتتاح کیا گیا۔ 2 سال کے عرصے میں مکمل ہونے والی عمارت پر 30 کروڑ روپے لاگت آئی۔ یہ 3 پورشنز پر مشتمل ہے، جس میں بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور شامل ہے۔ اسٹیشن کا کورڈ ایریا 43,000 مربع فٹ ہے۔ 22 نئی دکانیں تعمیر کی گئی ہیں۔ 150 افراد کے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے، جبکہ پارکنگ ایریا میں 128 کاروں اور 100 موٹر سائیکلوں کے لیے پارکنگ کی گنجائش ہے۔ مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کے 2 فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں، جن سے بیک وقت 300 مسافر پانی پی سکتے ہیں۔
اب یہ ایک خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہے، لیکن یہاں کے لوگ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ آپ کو چند گھنٹوں میں یہاں اتنے حسین چہرے نظر آ جائیں گے جو آپ شاید ایک سال میں بھی نہ دیکھ سکیں۔ بہاولپور کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں صاحب کم صاحبزادے زیادہ ہیں، کیونکہ یہاں کا ہر تیسرا فرد نوابین بہاولپور کی اولاد ہونے کا دعوے دار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسرے مسلمان بادشاہوں کی طرح بہاولپور کے نوابوں کو بھی شادیوں کے علاوہ لونڈیاں اور باندیاں رکھنے کا بے حد شوق تھا، چنانچہ ان کی قانونی بیویوں کی اولاد تو نواب یا نواب زادے کہلاتی ہے، لیکن لونڈیوں اور باندیوں کی اولاد صاحبزادے کا لاحقہ استعمال کرتی ہے۔ بہاولپور ریاست 1727 میں قائم ہوئی اور امیر صادق محمد خان اول اس کے پہلے حکمران قرار پائے، جن کا تعلق بغداد کے خلفائے عباسیہ سے تھا۔ امیر صادق محمد خان 19 سال حکمرانی کے بعد 1746 میں وفات پا گئے تو ان کے بڑے صاحبزادے امیر بہاول خان تخت نشین ہو گئے۔ اس زمانے میں دریائے ستلج کو دریائے گھارا کہا جاتا تھا۔ انہوں نے 1748 میں اسی دریائے گھارا سے 2 میل جنوب میں بستی رانجھے خان سوڈھا کی جھوک کو اپنے نام کی مناسبت سے بہاولپور کا نام دے کر نیا شہر آباد کیا۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو 13 اکتوبر 1947 کو نواب سر صادق عباسی نے پاکستان سے الحاق کی دستاویزات پر دستخط کیے۔ بہاولپور قیام پاکستان سے پہلے انتہائی امیر ترین ریاست تھی۔ آج بہاولپور 8.5 لاکھ آبادی کے ساتھ پاکستان کا 11واں بڑا شہر تو ہے، لیکن پنجاب میں پسماندہ ترین اضلاع میں چوتھے نمبر پر ہے۔ بہاولپور 1958 کے 1 یونٹ سے پہلے صوبہ بھی رہا ہے، جو اس قدر خوشحال تھا کہ پاکستان کے ابتدائی ایام میں نواب آف بہاولپور نے وفاقی بجٹ میں ملک کی مالی امداد بھی کی تھی۔ ویسے تو بہاولپور میں نور محل، دربار محل، فوارہ چوک، صادق مسجد اور صادق محل سمیت درجنوں تاریخی عمارات اور مقامات ہیں، لیکن یہاں کے 200 سال قدیم دروازے ریاست بہاولپور کے پرشکوہ ماضی کی عکاسی کرتے ہیں۔ عباسی فرما روا نے شہر کے اطراف 7 بلند و بالا شاہی دروازے تعمیر کرائے تھے، جن کا مقصد شہر کے خارجی اور داخلی راستوں پر حفاظتی نظر رکھنا تھا۔ اب ان دروازوں میں سے صرف فرید گیٹ اپنی اصل جگہ پر موجود ہے، جبکہ دیگر 6 دروازوں کی تعمیر چند سال پہلے دوبارہ عمل میں لائی گئی، جس کا مقصد لوگوں کو شہر کی تاریخ سے روشناس کرانا اور بہاولپور کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا تھا۔ موجودہ فرید گیٹ پہلے بیکانیری دروازے کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ اس دروازے کی خارجی سمت ریاست بیکانیر کی طرف جاتی تھی۔ اسی طرح احمد پوری گیٹ، دراوڑی گیٹ اور ملتانی گیٹ بھی اپنی سمت کی وجہ سے ان ناموں سے منسوب کیے گئے۔ بوہڑ گیٹ کی وجہ شہرت یہاں بوہڑ کے درخت تھے جنہیں انسان اور زمانہ کھا گیا۔ کہتے ہیں کہ موہری گیٹ پر ریاست بہاولپور کی مہر کا نشان تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام موہری گیٹ پڑا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ نشان ختم ہونے کے سبب اس کا نام موری گیٹ لکھا اور پڑھا جانے لگا۔ بہاولپور کی ایک اور پہچان اس کے پہلو میں واقع دریائے ستلج پر بنا پل ہے، جس کا افتتاح 1878 میں ہوا۔ پہلے یہ آدم واہن برج تھا، لیکن بعد میں اس کا نام ایمپریس برج رکھا گیا۔ یہ پل انڈس ویلی اسٹیٹ ریلوے کی تاریخ میں بے حد اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ اس سے کراچی کی بندرگاہ اور لاہور کے درمیان ریلوے لائن کے ذریعے براہ راست رابطہ ممکن ہو سکا تھا۔ پل کا ڈیزائن الیگزینڈر میڈوز رینڈل نے تیار کیا، جبکہ اس کے معمار جہلم برج تعمیر کرنے والے انجینئر ولیم سینٹ جان گالوے تھے۔ ڈیزائن کے مطابق 264 فٹ کے یکساں فاصلے پر 16 اسپن تعمیر کیے جانے تھے، جبکہ 18 فٹ 9 انچ قطر کے ہر گھاٹ یا اسپن کی تعمیر پانی کی سطح سے 100 فٹ گہرائی سے شروع کی گئی۔ پل کی تعمیر کے وقت دریا کی اس مقام پر چوڑائی 2.5 میل تھی، لیکن پل کی لمبائی 4224 فٹ تجویز کی گئی۔ پل کا ابتدائی ڈیزائن میٹر گیج ریلوے ٹریک کے حساب سے تھا۔ آزمائشی دیواریں 1872 میں بنائی گئی، جبکہ تعمیراتی کام 1873 میں شروع ہوا۔ 1874 میں لائن کو 5 فٹ 6 انچ چوڑی براڈ گیج میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، چنانچہ دوبارہ ڈیزائن کے لیے مختصر سے وقفے کے بعد کام جاری رہا اور 7 مزید فاؤنڈیشنز تعمیر کی گئیں۔ پل کے تمام آہنی گرڈرز انگلینڈ سے بمبئی اور کلکتہ کے راستے یہاں پہنچائے گئے اور یوں مارچ 1878 تک اسے مکمل کر لیا گیا۔ مستقل پل سے پہلے
دریا پر لکڑی کا ایک عارضی پل تعمیر کیا گیا۔ سامان سے بھری ٹرینیں پہلے اس لکڑی کے پل پر پہنچتی اور پھر ان پر لدا سامان عارضی پل کے عین اوپر زیر تعمیر مستقل پل پر منتقل کیا جاتا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ لکڑی کے اس پل کو ہر سیلابی موسم میں کھول لیا جاتا اور کام دوبارہ شروع ہوتے وقت دوبارہ نصب کیا جاتا۔ ہر بار لکڑی کا عارضی پل بنانے میں 30 دن لگتے، لیکن 12 فروری 1877 کو ایک غیر متوقع سیلاب لکڑی کے اس پل کو مکمل طور پر بہا لے گیا، جسے بحال کرنے میں 10 دن لگے۔ تاہم اس سے 2 لاکھ ٹن سے زائد پتھر ضائع ہو گیا۔ آدم واہن اور پل سے 100 کلومیٹر دور حمدی کے مقام پر بڑے بڑے ڈپو بنائے گئے، جہاں سے 50,000 ٹن پتھر، 4,600 ٹن لوہا، 6,000 ٹن سلیپر، 15,000 ٹن متفرق مواد اور 20,000 ٹن بجری پل تک پہنچائی گئی۔ اس مقصد کے لیے علیحدہ بوگیاں اور ٹرام ٹریک تعمیر کیا گیا، جسے پل کی تعمیر کے بعد ختم کر دیا گیا۔ پل کا افتتاح 8 جون 1878 کو ہوا۔ 7 جون 1878 کو 22 بوگیوں پر مشتمل ایک ٹرین رات 8:15 پر لاہور سے آدم واہن کے لیے روانہ ہوئی، جو اگلی صبح 5:05 پر ملتان پہنچی۔ ٹرین نے 1 گھنٹہ اسٹاپ کے بعد دوبارہ اپنا سفر شروع کیا اور جب آدم واہن پہنچی تو ٹرین پر سوار افراد کو پورا قصبہ سجا ہوا ملا، جبکہ ستلج برج پر ایک بہت بڑا خیر مقدمی بینر بھی آویزاں تھا۔ برطانوی وزیر تعمیرات سر اینڈریو کلارک نے ملکہ اور وائسرائے کی جانب سے افتتاحی تقریر میں بتایا کہ ملکہ وکٹوریہ نے اس پل کو ایمپریس برج کے نام سے منسوب کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ کبھی ریاست بہاولپور کا انحصار دریائے ستلج پر ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہاں پانی نہیں، حسرتیں بہتی، کیونکہ اس کے پانی کا رخ موڑ کر جمنا میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کے کنارے آباد بستیوں کو بھوک، غربت اور کھارے پانی کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ اب اس دریا میں بیڑے چلتے ہیں، نہ باراتیں سفر کرتی ہیں، بلکہ ان کی جگہ ریت کے بگولے اٹھتے ہیں۔ قصور کے پاس تو ستلج پھر گندے پانی کا ایک نالا ہے، لیکن بہاولپور میں اس پر بنے ایمپریس ریلوے برج کے سوا دیکھنے کی کوئی شے باقی نہیں بچی۔ اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔